رات 1 بجے کا عمل تھا۔ وہ بری طرح تھک کر سویا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پتھر کی طرح لگی تھی اعصاب پر۔ جی تو یہی چاہا کہ بہرا بن جائے، پڑا سوتا رہے، مگر دستک انگوٹھی سے اور بڑے احتیاط سے دی جا رہی تھی۔ اس کا ذہن فوراً روشی کی طرف گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کی، چھت کی طرف دیکھتے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور تنگ آئے ہوئے انداز میں چٹکھنی گرا دی۔ اگلے ہی لمحے یوں اچھل کر پیچھے ہٹا تھا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ سامنے جھومر کھڑی تھی۔ ہاں اس وقت اس کے منہ سے یہی نکل سکا۔ بری گھڑی وقت دیکھ کر نہیں آتی۔ جھومر تیز زرد رنگ کا بڑا اسٹائلش سا سوٹ اور ایک بالش کی کلائی آویزیں پہنے بڑی بے خوفی سے مسکرا رہی تھی۔ ماری نے قدرے سٹ پٹا کر سامنے ایک اور سمیہ کے بیڈ روم کی طرف دیکھا۔ کیوں آئی ہیں؟ اس نے رکھائی سے پوچھا۔ چابی دو اس کی کوٹری کی۔ اس نے 8 دن بھر کھانا نہیں کھایا۔ میں صبح محترمہ کی خوراک کا انتظام کر کے گیا تھا، آپ ہلکان نہ ہوں، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ جھومر نے کوہنی تک بازو دروازے اور چوکھٹ کے درمیان اڑا دیا۔ ماری نے بے بسی سے دروازہ پھر سے کھول دیا۔ جی چابی چاہیے، ہم رات کو باتیں کرتے ہیں، دکھ سکھ کہتے ہیں۔ وہ قیدی ہیں بڑے خان کی، آپ ان سے جا کر چابی لے لیں۔ مجھے نہیں پتہ کون سے ضابطے کے تحت قیدی ہے وہ یہاں۔ 1 منٹ میں بڑے خان کو پھنسوا سکتی ہوں، تمہارا نام بھی آئے گا ان کے ساتھ۔ خدا کے لیے آپ میرا نام تو ضرور لے لیں، مجھے تو واقعی آپ پھانسی لگوا دیں، بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا یہ مجھ پر، اس نے ضد ہو کر جواب دیا۔ پھانسی لگے تمہارے دشمن کو؟ وہ مسکرائیں۔ چلیے یہ بھی ٹھیک ہے، کم از کم اس طرح ہی صحیح میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس نے جھومر کی جان جلا کر خاک کر دی۔ اب آپ جائیے اور چابی بڑے خان سے لیجیے، آپ مانگیں تو صحیح، یقین کریں وہ چاندی کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو دے دیں گے۔ ماری نے بڑے سوبھاؤ سے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ مگر میں تو تم سے لینے آئی ہوں۔ وہ 19 چوکھٹ کو گھیرے کھڑی تھی اور وہ دروازہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ ماری کے ذہن میں ایک دم ترکیب آئی جیسے بجلی کا جھماکہ ہوتا ہے۔ لے جائیے چابی اور چھوڑیے میری جان۔ وہ پلٹا اور استبل کی ایک کوٹری کی چابی لا کر اسے تھما دی۔ شکریہ، بے حد شکریہ، کاش یہ تکرار کچھ دیر اور رہتی، بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ ماری نے موقع غنیمت جان کر جھٹ دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اندازہ ہوا کہ دور جا چکی ہے تو اپنا تکیہ اٹھا کر بڑے ابا کی بیٹھک کی طرف چل دیا۔ جان چھوٹ جانے کے احساس سے ایک عجیب سی طمانت جسم و جاں پر طاری ہو گئی۔ بڑے ابا کی بیٹھک میں بڑا دبیز کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ وہ تکیہ رکھ کر دراز ہو گیا تھا۔ اب اگر انہوں نے مزید پریشان کیا تو مقدمہ سپریم کورٹ کے حوالے کر کے میں تو فارغ ہو جاؤں گا۔ فیصلہ کرنے کے بعد تو اور بھی ذہن پرسکون ہو گیا۔ بمشکل 3-4 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باری کا جی چاہا دروازہ اکھاڑ کر اپنے سر پر دے مارے۔ کون ہے؟ کھلا ہے دروازہ۔ اس کے لہجے میں بڑی بیزاری اور جھلاہٹ تھی۔ خان باہر آؤ تستا۔ سرسوتی کی آواز میں خوف و گھبراہٹ کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ فوراً باہر آیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے قدرے رسانیت سے پوچھا۔ وہ جیڑی قیدی نہیں سا، وہ بے ہوش ہو سا تے خون بھی نکل سا۔ وہ قیدی نہیں ہے، وہ بے ہوش ہو گئی اور خون بھی نکل گیا ہے۔ خون؟ ماری بری طرح چونک پڑا۔ آہو جی، سرسوتی کی آواز کانپ رہی تھی۔ ماری نے سرسوتی سے پہلے آگے قدم بڑھا دیے۔ وہ خاصا پریشان ہو گیا تھا، گو کہ ظاہری طور پر بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچا تو جھومر اپنے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے نظریں چرا کر جھومر سے سوال کیا۔ کیا بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس عورت نے سر پھوڑ لیا ہے، خون نکل رہا ہے؟ اس نے قدرے ناراض انداز میں دریافت کیا۔ اس کی کوٹری کے اوپر جالیاں بنی ہوئی ہیں، اسٹول پر چڑھ کر خود جھانک لو۔ اس نے راہداری کے ایک کونے میں رکھے انتہائی بوسیدہ اسٹول کی طرف اشارہ کیا۔ ماری نے شکوک سی نظروں سے اس کی سمت دیکھا، پھر کچھ سوچ کر آگے بڑھا، اسٹول گھسیٹا اور چڑھ کر اندر جھانکا۔ عورت جھلنگا سی چارپائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کم پاور کے بلب کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے جیسے ضد ہو کر کچھ سوچا تھا اور اسٹول سے نیچے اتر آیا تھا۔ وہ تو بظاہر ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو الہام ہوا تھا؟ ماری نے بغلی جیب سے چابیاں نکالتے ہوئے بڑبڑانے کے انداز میں جھومر سے کہا۔ میں نے اس کے رونے کی آواز سن کر اس اسٹول پر چڑھ کر اس سے باتیں بھی کی ہیں اور اسے دیکھا بھی ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے تک وہ تالا کھول چکا تھا۔ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی سرسوتی کی سمت دیکھا۔ پانی لاؤ سرسوتی، وہ حکم دے کر کوٹری میں داخل ہو گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے خشک انداز میں عورت کو مخاطب کیا۔ کچھ نہیں خان، یہ ظفری کی دلہن تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ عورت ایک کرا کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئی۔
باری چکرا کر رہ گیا۔ عورت کا چہرہ خون سے لت پت ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے تم نے؟ اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم تھی۔ سر تو روز پھوڑتی ہوں، آج خون نکل آیا۔ کیوں پھوڑتی ہو سر؟ اس طرح انسان مرتا تو نہیں؟ باری نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر جانے کیا ڈھونڈا۔ خان، اب راتیں بڑی بھاری آ گئی ہیں۔ جب سب لوگ خوش ہو چکے ہیں تو مجھے معافی کیوں نہیں مل رہی؟ نقصان تو سود کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں ان سب کے، پھر میں خوشیوں کے جشن میری سزا میں کمی کا بھی تو اعلان ہوں۔ اس کی کمزور آواز کانپ رہی تھی۔ باری نے پلٹ کر پیچھے کھڑی جھومر کو دیکھا، پھر دبی ہوئی آواز میں گویا ہوا، کوئی نہیں ہوا جشن وشن، کام چلا رہے ہیں سب۔ ہائے، یہ برف سے بندھے لوگ کام چلانے کی خاطر بندے تک چلا دیتے ہیں۔ جھومر نے ایک سرد آہ بھری۔ بھابھی، میں سرسوتی کے ہاتھ فرسٹ ایڈ بھجوا رہا ہوں، آپ اتنی دیر میں اس کا زخم صاف کر دیجیے۔ کھلا چھوڑ جاؤ گے؟ اور جو ہم بھاگ گئے؟ جھومر مسکراتی ہوئے اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی۔ باری نے سرسوتی کے ہاتھ سے پانی کا کٹورا لے کر عورت کو تھمایا اور ایک اڑتی پڑتی نظر جھومر پر ڈالی۔ آپ نہیں بھاگیں گی، اتنے اچھے نصیب نہیں ہیں ہمارے۔ وہ سرسوتی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ جب عورت کی مرہم پٹی ہو جائے تو مجھے آ کر بتا دینا، تالا میں خود لگاؤں گا۔ اس نے اپنے پہلو میں چلتی تھکی ماندی سی سرسوتی کو مخاطب کیا۔ گلوں نے ساری خواب آور گولیاں بڑی صفائی سے اور خاموشی سے کہیں ضائع کر دی تھی یا چھپا دی تھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر، کیسٹ سن سن کر بھی رات بتا دی، مگر نیند نہ آنی تھی، نہ آئی۔ اور اب تو جیسے صبح ہو چلی تھی۔ ایک دم تو ان گولیوں کی عادت چھوٹتی نہیں۔ وہ کسی عادی نشے باز کے چینی کے ساتھ کچن کی طرف آئی تھی کہ شاید کونے کھدرے میں سے کوئی گولی نکل آئے، مگر سامنے سے آتے باری اور سرسوتی کو دیکھ کر دل بڑے زور سے دھڑکا۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ پیچھے سے آ رہے ہیں۔ باری کی حد تک تو درست تھا، مگر یہ سرسوتی جو سوئے مرتے کی حقیقی تصویر ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ یقیناً کمیشن کما رہی ہے، کرپ کہیں کی۔ اس نے دانت پیسے اور اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ ظاہراً انہوں نے اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ باری تو اسے سامنے دیکھ کر ویسے ہی چکرا گیا تھا، بڑی ذہنی تیاری کے ساتھ آگے قدم بڑھا رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو سرسوتی؟ اس کے قریب پہنچی تو اس نے سرسوتی کو مخاطب کیا اور باری کو یکسر نظر انداز کیا۔ سرسوتی تو سیکرٹ سروسز کی ادنا سی کارکن تھی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ حویلی میں کسی شخص سے کیا بات کرنا ہے۔ بیچاری بری طرح گھگیا کر رہ گئی۔ میں اگل میں خان نل۔ اس نے مدد طلب نظروں سے باری کی طرف دیکھا۔ ڈر لگ رہا تھا خان کو، اسی لیے تمہیں بطور گارڈ ساتھ لیے پھر رہے ہیں؟ اس نے بڑے تیکھے لہجے میں سوال کیا۔ جی، اصل بات یہی تھی۔ اب پلیز آپ انکوائری ختم کر کے آگے جانے دیں۔ باری نے قطن کوتا کرنے کے انداز میں دو ٹوک لہجہ اختیار کیا۔ میں تم سے مخاطب نہیں ہوں، میں اپنی ملازمہ سے انکوائری کر رہی ہوں، تم جا سکتے ہو۔ وہ جواباً گھررائی۔ جی، تو پھر جلدی پوچھ لیجیے، اسے ابھی بہت ضروری کام ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر بڑی گہری سانس لی۔ وہی پوچھ رہی ہوں، اتنی رات کو کون سی ضروری کام ہو رہے ہیں؟ اس نے سرسوتی کو گھورا۔ تم یہیں رکو سرسوتی، میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ وہ بڑے جھلائے ہوئے انداز میں تیزی سے آگے بڑھ گیا، کیونکہ اسے یہ اندازہ تو تھا کہ سرسوتی کیا کہہ سکتی ہے اور کیا نہیں۔ روشی نے جاتے ہوئے باری پر ایک نگاہ غلط ڈالی اور پھر سرسوتی کی سمت متوجہ ہو گئی۔ جھومر بھابھی کا کمرہ بند ہے یا وہ جاگ رہی ہیں؟ اس نے سرسوتی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ جاگ رہی سا؟ سرسوتی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ چھان بین کس سلسلے میں ہو رہی ہے۔ بڑی سادگی سے جواب دیا تھا۔ روشی نے گہرا سانس لیا۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، تم چوکیداری کرتی ہو، کتنے پیسے دیتا ہے خان؟ روشی کا حرف تپ رہا تھا۔ تسا نو خبر ہے؟ سرسوتی کے حلق میں گٹھل پھنس گئی۔ وہ سمجھی روشی جھومر اور قیدی عورت کے متعلق بات کر رہی ہے۔ خبر کیوں نہیں ہے مجھے؟ وہ تو خود چلتا پھرتا اعلان ہے۔ دکھ سے روشی کا جی چاہا کہ مر جائے۔ کتنی بری بات ہے سرسوتی، ہے نا؟ روشی کی آواز شکست خوردہ ہو گئی۔ ایدے وچ خان دا قصور نہیں ہے، انہاں نوں تو خبر بھی نہیں سی، اساں ہی اکھیاں سی۔ ہن تے قیدی عورت ہر ویلے روندی ہے تے جھومر بھابھی انہاں نا حال پوچھ لیندی ہے۔ ہور تے کوئی گل نہیں ہے، خان نوں تے اساں ہی۔ یہ لو سرسوتی، اور فوراً بھاگ جاؤ۔ باری نے مداخلت کی تھی اور سرسوتی کی بات ادھوری رہ گئی۔ سرسوتی تو جان بچی سو لاکھوں پائے والی خوشگوار کیفیت میں باکس لے کر واقعی بھاگ گئی تھی۔ روشی نے ایک الجھی ہوئی نظر باری پر ڈالی، جو باکس تھماتے ہی اپنے کمرے کی سمت روانہ ہو گیا تھا۔
اس نے کچن جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ سرسوتی سامنے موڑ پر غائب ہو چکی تھی۔ اسے اب پچھلے حصے میں جانے کا خیال اکسا رہا تھا۔ باہر سے جائے تو اسے پھر ڈر سا لگ رہا تھا، اندر سے جائے تو کھوکر کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا۔ سرسوتی کا تو روز روٹین ورک تھا، اس لیے کمبخت کو کتوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ قیدن، آخر وہ کس قیدی عورت کی بات کر رہی تھی؟ وہ تخیل و تجسس کے انتہاؤں پر پہنچ چکی تھی۔ اور یہ فرسٹ ایڈ باکس کس خوشی میں اور کس کے پاس بھجوایا گیا ہے؟ اس خیال کے آتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے زینے کی سمت بڑھی تھی جو باری کے کمرے کی طرف جاتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک کے انداز ہی سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ اس نے خود کو خاصا پرسکون رکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ جی حکم، وہ یوں گویا ہوا جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ آئے گی اور کچھ کہے گی۔ روشی کی سمت اس کی خوابیدہ اور تھکی ہوئی نظر اٹھی تھی۔ کمبخت کی آنکھیں کہ مقناطیس، اتنی قوت گنی اور آنکھ میں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ باری، یاد ہے جب جھومر بھابھی دلہن بن کر حویلی آئی تھی تو تم نے میری مدد کی تھی اور مجھے دلہن دکھانے کے لیے لے گئے تھے؟ آج پھر میں وہاں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ کھوکھر گہری نیند میں ہوگا، میں زنجیر بجاؤں گی تو شور ہوگا۔ دوسری طرف سے جانا چاہتی ہوں، اگر نہیں گئی تو میرے دماغ کی شریانی پھٹ جائیں گی۔ ابھی اسی وقت مجھے پیچھے جانا ہے، چلو۔ وہ جذبات سے آری برف لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ سنیں روشی بیوی، باری نے بڑی رسانیت سے اسے مخاطب کیا۔ اس نے باری کی طرف دیکھنے سے شعوری طور پر پرہیز کیا۔ جن باتوں سے اگلی صدیوں تک آپ پر فرق پڑنے کا امکان نہیں، ان میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں آپ؟ آرام کیجیے، آپ میری بات کا یقین کیجیے، آپ کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کمال رسانیت سے اسے سمجھایا۔ ہو سکتا ہے فرق پڑے، بس میں کہہ رہی ہوں نا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنی فطرت کے عین مطابق اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ باری نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، انتہائی ستا ہوا اور بجھا ہوا سا تھا جیسے وہ طویل عرصے سے بیمار ہو۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں اس وقت اب وہاں نہیں جا سکتا۔ اس نے صاف صاف بات کرنا مناسب خیال کیا۔ تمہارا خیال ہے تمہارے معذرت کے بعد میں اپنا ارادہ بدل دوں گی، حالانکہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اس نے تلخ لہجے میں کہا اور پلٹ گئی۔ باری نے ایک لمحہ توقف کیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ پر روشنی نے جان لیا تھا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، اس لیے وہ بیرونی احاطے کی طرف بڑھتی چلی گئی، مگر باہر پاؤں رکھتے ہی اندھیرے میں گمبھیرتا دیکھ کر رک گئی، جیسے باری کے قریب آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ آپ نہیں مانیں گی؟ کیوں الجھنیں مول لیتی پھرتی ہیں؟ وہ اس کے قریب پہنچ کر قطرے ناراضگی سے گویا ہو۔ روشی نے کچھ بولے بنا قدم آگے بڑھا دیے۔ جانے کہاں سے کتے سامنے آ کر بھونکنے لگے۔ روشی نے ڈر کر باری کا بازو تھام لیا۔ چلیں، واپس چلیں، اس نے نہایت نرمی سے پھر اسے کہا۔ کہہ تو دیا ہے نہیں، وہ بگڑی اور باری کا بازو پکڑ کر تقریباً کھینچا۔ ضد سے کچھ ملتا ہے، اس نے ضد ہو کر کہا۔ ہاں، وہ جھلائی۔ باری نے بے بسی سے قدم آگے بڑھا دیے۔ کتے ان کے پیچھے پیچھے بری طرح بھونکتے ہوئے دوڑ پڑے۔ ان کتوں کو گولی کیوں نہیں مارتے؟ وہ باری کے قریب ہوتے ہوئے ناگواری سے کہہ رہی تھی۔ کبھی ضرورت پیش نہ آئی، نہ دھیان آیا، اور کیوں مارے بے گناہوں کو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ابھی میری یا تمہاری ٹانگ پکڑ لی تو گنہگار ہو جائیں گے، پھر تو مار دو گے گولی۔ غلطی تو ہماری ہے کہ انہیں اوور ٹائم پر مجبور کر دیا ہے، یہ تو بیچارے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر آرام کر رہے تھے۔ باری نے کچھ تو کہنا تھا۔ کتنا خیال ہے تمہیں کتوں کا؟ انسان تو تمہاری نظر میں جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے، وہ طنزیہ بولی۔ باری اپنے سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اندر داخل ہونے کے بعد جانے کیا صورتحال پیش آتی ہے اور وہ اسے کیسے نپٹے گا۔ آپ راتوں کو کیوں جاگتی رہتی ہیں؟ ابھی تو آپ کے امتحان بھی دور ہیں، اس نے جیسے بہت تنگ آ کر یہ سوال کیا تھا۔ مجھ سے اس موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قسم کھا لو کہ کبھی مجھ سے اس موضوع پر بات نہیں کرو گے، وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ قسم تو مجبوراً یا اپنی خوشی سے کھائی جاتی ہے، اس نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے غرض سے جواب دیا۔ اس کا بازو روشی کے نرم ہاتھ کی گرفت میں تھا، اس کی قربت کسی امتحان سے کم تو نہیں تھی، لہجہ خود بخود نرم ہو گیا تھا۔ تم اپنی خوشی کا لفظ اپنی لغت سے خارج کر دو، غلام کی اپنی خوشی کوئی نہیں ہوتی، وہ تڑک کر بولی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کبھی تو غمگین ہو جایا کرو اپنے غلامی پر، وہ زہر آلود لہجے میں گویا ہوئی۔ باری خاموش رہا، وہ پچھلے حصے میں داخل ہو چکے تھے۔
बारी राहदारी में पहुंचकर रुक गया। अलबत्ता रोशी आगे बढ़ती चली गई थी। सबसे पहले उसने जफरी के बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कुछ नज़र न आने पर उसने खासी हैरत के साथ पलटकर बारी की सिम देखा, फिर इधर उधर देखने लगी। बारी सीने पर बाजू लपेटकर दीवार से टेक लगाकर बगौर उसके हरकत देख रहा था। ये सरस्वती कहाँ चली गई? उसने बारी को मुखातिब किया। बारी ने लाइल्मी के इजहार के तौर पर शाने उचका दिए। रोशी कोने पर बनी हुई कोठरी से आती हुई आवाज़ों पर मतवज्जा हुई और दबे पांव उस तरफ बढ़ी। अंदर झांका और जैसे दम बखुद सी रह गई। चंद सानी अंदर झांकने के बाद पलटकर हैरत से बारी की तरफ देखा और कोठरी में चली गई। झूमर कैदी औरत के मरहम पट्टी में मुनहमिक थी। उसे रोशी की आमद का एहसास ना हो सका। अलबत्ता सरस्वती बौखला गई। रोशी बीबी तुस्सा खान के थे तुस्सा? वो अटक रही थी। झूमर उसकी आवाज़ पर ठटक कर पलटी, फिर रोशी को देखकर मुस्कुरा दी। आओ रोशी, इस वक्त तुम यहाँ कैसे? वो दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। ये कौन है? इसे क्या हुआ है? रोशी ताजुब से उन्हें देख रही थी। इसके जवाब बारी के पास है। वो नहीं मिला तुम्हें? झूमर ने कैंची से बैंडेज की पट्टी काटते हुए आम से लहजे में जवाब दिया। सरस्वती, बारी बाहर खड़ा है, बुला कर लाओ। उसने सरस्वती को हुक्म दिया। सरस्वती यूं भाग गई जैसे मुंतज़िर ही थी। चंद मिनटों बाद बारी अंदर दाखिल हुआ। आपका काम मुकम्मल हो गया? वो बहरहाल झूमर से मुखातिब हुआ। हाँ, हमारा काम मुकम्मल हो चुका, मगर तुम्हारा काम शुरू है। उसने रोशी की जानिब इशारा करते हुए मायनी खेज अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। बारी उलझकर रोशी को देखने लगा। कौन है ये? उसने बड़ी खौफनाक संजीदगी के साथ उससे सवाल किया। बारी खामोश रहा। क्या पूछ रही हूँ मैं? कौन है ये? इसे क्या हुआ? इसके पाँव में बेड़ियाँ किसने डाली है? वो हिज़यानी अंदाज में चीखी। ये कुछ नहीं बताएगा रोशी बीबी, बल्कि मैं भी नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। ये आपके रास्ते नहीं हैं। आप अपनी खुशियों भरी ज़िंदगी की तरफ पलट जाएं, आपके लिए यही बेहतर है। औरत अपना सर पकड़कर चारपाई पर ढह गई। रोशी साकित से खड़ी उसे देखती रही, फिर मज़ीद आगे बढ़ी। क्या नाम है तुम्हारा? उसने हाँ के माना अंदाज में नाम पूछा। बदनसीबी, रुसवाई, अंधेरा, तारीकी, कनीज़, गुलामज़ादी। औरत ने जैसे चकराते हुए सर को थामा। मैंने तुम्हारे तखल्लुस नहीं, नाम पूछा है। वो सख्ती से गोया हुई। आप नाम जान लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे या आपको? वो कराते हुए बोली। झूमर भाभी, क्या नाम है इसका? कौन है ये? वो जैसे हिज़यानी हो गई। रोशी बीबी, आइए वापस चलें। आप कुछ देखना चाहती थी, आपने देख लिया। लाइए झूमर भाभी, ये बॉक्स मुझे दे दें। बारी का सुकून का माल था। रोशी तेज़ी से बारी की जानिब बढ़ी और उसका बाजू पकड़कर ज़ोर से झटका दिया। मैं नहीं जाऊंगी उस वक्त तक जब तक मुझे ये पता न चल जाए कि ये कौन है, इसका नाम क्या है। वो बिफर गई थी। बारी ने रसानियत से उसका हाथ अपने बाजू से हटाया। वो इतनी हैरान परेशान थी कि वो अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा। उसका नर्म हाथ यूं छुड़ाया जैसे छोड़ने को जी ना चाहता हो। फिर उसकी तरफ देखा। वो दम बखुद से उसे ही देख रही थी। उसे बरसों की मेहनत व रियाजत बेकार जाती लगी। छोड़ें आप, किन चक्करों में पड़ने लगी हैं? आइए चलें। उसकी आवाज़ बहते दरिया के मानिंद नरम और रवां थी। उसके लहजे की गंभीरता फिर उसके दिल में कहीं अटक गई थी। करीब था कि फिर उसका दिल झुक जाता, बेबस हो जाता। वो उसकी बात मान लेती, हथियार डाल देती, उसके साथ वापस चल पड़ती, मगर फ़ौरन ही बिदक कर वो उससे दूर हो गई, उसके असर से आगे बढ़ गई। मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे हक़ है कि मालूम करो, अगर कुछ है तो क्यों है। वो फिर औरत की तरफ बढ़ी। आप जो इसकी इतनी खिदमतें कर रही हैं, किस हिसाब में कर रही हैं? क्या लगती हैं ये आपकी? वो झूमर से मुखातिब हुई। झूमर औरत के हाथ से पानी का कटोरा लेकर रोशी की सिमत पलटी। ये मेरी कैद शरीक है, बस यही रिश्ता है मेरा और इसके बीच। बाकी तुम बारी से पूछ लो, हो सकता है इसकी कुछ लगती हो। वह इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराई। तोपों का रुख अपनी जानिब दोबारा देखकर बारी गड़बड़ा गया। नाम पूछ रही हूँ मैं तुम्हारा। रोशी बारी की सिमत पलटने के बजाय फिर औरत से मुखातिब हुई। औरत ने नज़रें उठाकर उसकी सिमत देखा। चंद लम्हे तक देखती रही। बहुत प्यारी हो, मगर अपनी माँ जैसी फिर भी नहीं हो। औरत ने इतना कहकर आंखें मोल ली। मेरी माँ को भी जानती हो? देखा भी है, उनका नाम याद है? रोशी वफूर शौक़ से चारपाई की पट्टी पर टिक गई। भला उनका नाम कैसे भूल सकती हूँ? नाज़नीन, नाज परवर। औरत अपनी बात पर खुद ही धीरे से हंस दी। मुझे कैसे पहचाना? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रोशी के अंदर तजस्सुस का समंदर उबल पड़ा था। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? नाज़नीन और यावर अली ख़ान की बेटी हो, तैमूर अली ख़ान की भतीजी हो। भला तुम्हें नहीं पहचानूंगी रोशी? रोशाने।
عورت خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ تم مجھے اپنا نام بتاؤ، باقی میں خود پتہ کر لوں گی، وہ تیزی سے بولی۔ متربہ، کیسا عجیب سا نام ہے، میں جاہل ان پڑھ، مجھے تو اپنے نام کے معنی بھی نہیں پتہ۔ عورت نے ایک لگتے کے لیے آنکھیں کھول کر روشی کو دیکھا۔ متربہ، اتنا خوبصورت نام، کون ہو تم؟ روشی بے قرار سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تخیل گھٹنے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ عورت خاموش رہی۔ باری، یہ کون ہے؟ اس کی تشویش قابل دید تھی۔ میں آپ کو بتا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت میرے ساتھ واپس چلیں۔ موقع سے فائدہ اٹھانا اس کی مجبوری تھی، اور جو نہیں بتایا وہ اس کی طرف سے پر اعتماد نہیں تھی۔ میں نے کہا نہ بتا دوں گا، آئیے پلیز۔ نیند سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ روشی آگے بڑھتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ باری، جھومر نے آواز دی۔ باری جو پلٹ چکا تھا آگے بڑھتے بڑھتے رک گیا، مگر موڑا نہیں۔ اب کب آؤ گے؟ روشی کا وجود جیسے آگ میں جلنے لگا۔ اس نے نہایت سلگتی ہوئی نظر اٹھا کر جھومر کی طرف دیکھا۔ مائنڈ یور بزنس بھابھی، آپ کو باری کے آنے جانے سے کوئی دلچسپی نہیں ہونا چاہیے۔ باہر آئیے آپ، مجھے تالا لگانا ہے۔ چلو سرسوتی، باہر نکلو۔ باری نے باہر نکل کر سرسوتی کو حکمیہ کہا۔ سرسوتی ششتا پشتم باہر آ گئی۔ میں باہر نہیں آ سکتی، یہ پیاسی نہ مر جائے، جھومر نے انکار کر دیا۔ تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، کہیں بھاگے نہیں جا رہے ہم، وہ تنک کر بولی۔ باری کی جھلاہٹ نیند کی وجہ سے سوا تھی۔ اس نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور کھٹاک سے کنڈی لگا کر تالا لگا دیا اور چابیاں جیب میں ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ روشی اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ ارے جھومر بھابھی کو بھی بند کر دیا؟ آپ چاہیں تو آپ بھی ان دونوں کے پاس قیام کر سکتی ہیں، وہ جھلایا۔ روشی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پہلوں میں پہنچی۔ حد ہو گئی ہے تم سے بھی، وہ بڑبڑائی۔ میں صبح کو آپ کے لیے سلیپنگ پلز کے پیک لے آؤں گا، چھپا کر رکھ دیجیے گا سب سے، کم از کم رات کو تو سو جایا کریں۔ وہ باہر آ چکے تھے اور کتے اوور ٹائم پر کام شروع کر چکے تھے۔ 3-4 منٹ چلنے کے بعد وہ حویلی کی راہداری میں پہنچ چکے تھے۔ ہاں تو بتاؤ کون ہے یہ وہ عورت؟ وہ وہیں رک گئی۔ دماغ خراب نہیں ہے میرا جو اپنی بچی کھچی نیند بھی ضائع کر دوں، ہر رات کی صبح بھی ہوتی ہے، شاید آپ بھول گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے تیزی سے چلتا ہوا زینے کی طرف بڑھ گیا۔ روشی جیسے سناٹے میں رہ گئی۔ دل یہی چاہتا ہے کہ وہ کروں تمہارے ساتھ کہ عمر بھر یاد رکھو، پھر سوچتی ہوں مرے کو کیا مارنا۔ بہت ترس کھانے کی کوشش کرتی ہوں تم پر، مگر عجیب طبیعت ہے، بدلہ لیے بغیر سکون نہیں آئے گا۔ اتنی ڈھیر ساری راتیں قرض ہے تم پر، اتارتے اتارتے ہار جاؤ گے۔ میری اب کوئی دعا نہیں ہے سوائے اس دعا کے، کاش موت سے پہلے صرف یہ دیکھ سکوں کہ تم ہار کر کیسے لگ رہے ہو، تمہارا ضبط ٹوٹ رہا ہے، تم حالت بے بسی میں ہو، تمہارا فولادی وجود، تمہاری جادو اثر آنکھیں، تمہاری مستحکم چال میرے سامنے ریت کی طرح بکھری پڑی ہے۔ اف خدایا، اب تو سکون تبھی آئے گا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی ہوئی ایک اندیکھی آگ میں بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ ارے بیٹی، تیرا مرد کیا دوسری کے چکر میں تھا؟ نانی حنیفہ پر سوت آئی تھی، اس کی ٹانگ دوسری اور تیسری پر ہی ٹوٹتی تھی۔ ایسے گن کہاں تھے اس میں کہ آسانی سے جان چھوٹ جاتی؟ بالوں جل کر سوچ رہی تھی۔ برتن رگڑنے میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ ارے وہ تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتا تھا، اس نمک حرام کی تقدیر ہی خراب ہے۔ اس کی ماں لحاف گدوں کو دھوپ لگا رہی تھی، وہیں سے تڑک کر بولی۔ سارا سونا اتروا لیا اس نے، بی حجن کو جیسے سونا جانے کا بڑا دکھ تھا۔ میں خود اتار کر آئی ہوں وہ آگ میں سلگتی توکے، اس نے پتیلی کھنگال کر زور سے ایک طرف پٹک دیا۔ جس دن سے آئی تھی انٹرویو دے دے کر تھک گئی تھی، اپنا کھونٹا ہی کمزور تھا ماں، اس کے سوبھاؤ ہی نہیں تھے گھر بسانے والے۔ اس کی ماں اپنا کام پورا کر کے ہمسایوں کے بیچ آ بیٹھی۔ ہمارے تو جسم میں تھکوا دیا ہے اس نے، اب اس زندہ جنازے کو روئیں گے عمر بھر۔ وہ سر پکڑ کر واقعی رونے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ بس ان کی ناکوں کی پرواہ کر کر کے خود تھک کر مر جاؤں۔ اس نے دھلے ہوئے برتنوں کی ٹوکری ایک طرف کھسکاتے ہوئے کڑ کر سوچا۔ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میری خوشی پر خوش کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ میرے ہیں یا اس کے؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے چڑھ کر عورتوں سے مخاطب ہوئی۔ خوشی؟ عورتوں نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ یہ اجڑ کر خوش ہے؟ اور تو اور یہ وہ گونگی بالوں تو نہیں، کیا زبان ہو گئی یا ہاتھ بھر کا ڈنڈا؟ تجھے فاقے ہوتے تھے وہاں، پیسوں میں کھیلتی تھی، ہم نے خود دیکھا ہے تیرا گھر۔ ارے اس کے ساتھ اس کے بیاہ پر میں 1 سے لاکھ تک راضی نہیں تھی، مگر لال خان کے طور طریقے ہمارے ساتھ اتنے بھلے تھے کہ ایسی عادات کے داماد یہاں وہاں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ بد نصیب کے نصیب میں سکھ ہی نہیں ہے، پتھر سا بیٹھا ہے پھر چھاتی پر۔ اس کا باپ تو پہلے ہی بیمار تھا، اب تو یہ صدمہ میرے منہ میں خاک اسے کھا ہی جائے گا۔
6 कमरों का भरा हुआ घर था। फ्रिज तो वो बड़े वाला, टेलीविज़न रंग वाला बड़ा महंगा आता है वो। 2 स्त्रियाँ, प्याज काटने की, कीमा बनाने की, शरबत घोलने की, बिजली की मशीन, कपड़े धोने की ये बड़ी सी मशीन, उसी में धो लो उसी में सुखा लो। टेलीफोन वो जान कर नहीं लगवाता था कि उल्टे सीधे लोग उसकी औरत को छेड़ेंगे। अकेली कार मुख्तार। उसकी माँ कुलस कुलस कर नेमतें याद कर रही थी। ठीक कह रही है ये, ऐसा भरा घर मोहल्ले में किसी लड़की को नसीब नहीं हुआ, नानी हनीफा ने तायद की। और वो भरे घर वाला, बड़ी तोंद और 5 मसनूई दांतों के साथ अमेरिका का सदर नज़र आता था जैसे। तुम बैठ के देखो आधा घंटा उसके साथ। बड़ी बी, जिन और परी का मेल किया था मेरे बाप ने। मशीनों से बेटी ब्याही थी। अरे अगर झगड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, मियाँ बीवी झगड़ा किया ही करते हैं। अभी कागज़ तो नहीं लिखा उसने। 2-4 लोग बीच में पड़ेंगे तो सुलह सफाई हो सकती है। अम्मा हजन ने रोशनी की किरण ढूंढने की कोशिश की। मुझे नहीं करनी सुलह सफाई, आप लोग अपना दिमाग मेरे मसले में ना खपाएं, मेहरबानी होगी, वो तिनक कर बोली। देख लो अम्मा इसके रंग ढंग, इसकी माँ ने शिकायती अंदाज में बुढ़िया से कहा। क्यों अपने बाप का वज़न बढ़ा रही है? कल को नया जी तेरी गोद में खेलेगा, तेरी बाप को इतनी हैसियत है? नानी हनीफा नाराज़गी से बोली। कोई नहीं खेलेगा मेरे गोद में, अपने लिए मैं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर लूँगी, उसने फ़ौरन जवाब दिया। तलाक लेने से तुझ में हीरे मोती नहीं टकेंगे, बुढ़िया बुरा फरोख्ता हुई। हाँ, वो तड़क कर बोली और अंदर कमरे में चली गई। तू पता तो कर बालों की माँ, बात क्या हुई है? अम्मा हनीफा तशवीश से बोली। गया था उसका बाप, लाल खान मिल कर नहीं दे रहा, उसकी माँ मायूसी से बोली। तू खुद जा, गुलाम मोहम्मद भला क्या बात करेगा, उसकी सुनकर आ जाएगा, अम्मा हज्जर ने मशवरा दिया। मगर ये बदनसीब तो वहाँ जाने पर राज़ी ही नहीं, उसकी माँ बेचारगी से गोया हुई। तो जा तो सही, ये बात की बातें हैं, नानी हनीफा ने ज़ोर लगाया। अच्छा चली जाऊँगी, दुआ करना तुम। दोनों बूढ़ियों ने उसी वक्त आंचल फैलाकर दुआ करना शुरू कर दी, जैसे वाकई वो दुआ के लिए किसी ताकीद की मुंतज़िर थी। माहिन और यावर अली खान हरीपुर जाने के लिए तैयार ही थे कि बाबा साहब का हुक्म आ गया। रोशी के ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं, इसलिए वो एक दिन मज़ीद रुक कर जाएं। माहिन को जब यह हुक्म मिला वो हॉल की तरफ आ रही थी। अलविदाई से मुलाकात की गर्ज से चाल का अंदाज भी एकदम ही बदल गया। तारीख लेने, मगर रोशी अभी तो उससे खुलकर बात करना थी, फिर यावर अली खान से डिस्कस करना था। जब वो नहीं थी तो रोशी के मामलात से गैर मुताल्लिक थी, मगर अब वो उसके अहम तरीन फ़राइज़ में शामिल थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हॉल में दाखिल हुई। लड़कियों ने उसे देखते ही खुशी से नारा मारा, अस्सलाम वालेकुम। उसने बैठने की जगह तलाश करने के साथ साथ लड़कियों पर नज़र दौड़ाकर रोशी को भी तलाश किया। खुशखबरी पहुंच गई आपको? बिया ने खुशी से सरशार आवाज़ में माहिन से सवाल किया। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? उसने कदरे अनजान बनकर सवाल किया। अरे आपको नहीं पता? हालांकि आपको तो सबसे पहले पता चलना चाहिए। रोशी के ससुराल वाले तारीख लेने आ रहे हैं, इल्मुद्दीन एंड फैमिली। वो लोग ईद से पहले शादी करना चाह रहे हैं। आप बताइए कौन सी तारीख मुनासिब रहेगी? मोना खुशी से फूली न समा रही थी। ये तो रोशी से ही डिस्कस करना होगा। माहिन बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अरे बुलाओ ना रोशी को, क्या आज भी अस्तबल निपटा कर सोई है? रोबी ने आवाज़ लगाई। जाओ बुला कर लाओ, कहो बस जाग जाओ, हो गई नींद पूरी। रूबी ने बिया को मुखातिब किया। मैं नहीं जा रही, फाड़ खाएगी मुझे। बिया ने माजरत के साथ साथ वजह भी बयान की, जो खासी खौफनाक थी। कुछ नहीं होता, जाओ तुम। दरवाज़ा पीट कर रोशी रोशी कहती, वापस भागाओ, खुद ही आ जाएगी पीछे पीछे। तानिया को बड़ी जल्दी तरकीब सूझ जाती थी। क्या शोर मचाया हुआ आप लोगों ने? रोशी झिल्लाती हुई अंदर दाखिल हुई थी। शादी के दिन है करीब, बन्नो ज़रा धीरे से बोलो। तानिया, बिया, रूबी लहक लहक कर गाने लगी। रोशी ने उलझ कर माहिन की सिम देखा। किसकी शामत आ रही अब? वो मुंह बनाकर माहिन के बराबर बैठ गई। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं तारीख लेने। माहिन ने संजीदगी से उसे मुताला किया, साथ साथ वो उसके चेहरे का भी बगैर जायज़ा ले रही थी। रोशी तो जैसे एकदम सन्नाटे में आ गई। चंद सानिया तो उससे बोला ही नहीं गया। ससुराल वाले? किस कदर अजनबी सा महसूस हुआ था ये लफ्ज़। किस बात की तारीख लेने? वो तैश पर काबू पाते हुए बस इतना ही बोल सकी। जंग की? रूबी जल कर बोली। अल्लाह ना करे, अच्छी बात मुंह से निकालो, गुल्लो ने टोका। अच्छा, शाम 4 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तुम अच्छी तरह तैयार हो जाना, मोना ने कहा।
ٹھیک ہے اشار، یہ 3-6 کا ایک ریوالور اور 7 mm کی ایک رائفل، وہ بھی لوڈڈ، مجھے دے دیجیے گا، یہی میری سب سے اچھی تیاری ہوگی، اس نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا۔ گلو، زرری، شینو اور ماہین نے اس کے لہجے کا زہریلا پن یوں محسوس کیا تھا جیسے وہ ان کی ذات سے ابل رہا ہو، جبکہ دوسری لاابالی لڑکیوں نے اسے اس کا مخصوص اسٹائل سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ ماہین نے بڑی مطلاعاتی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا، پھر اس کا نرم گدے جیسا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ بیہیو یور سیلف، اپنا ٹیمپریچر لوز نہیں کرو۔ کیوں نہ کروں، انسانوں کو بھی یوں استعمال کرتے ہیں جیسے کچن میں ہلدی مرچ، وہ بڑبڑائے۔ اس کا مطلب ہے شام کو کھانے پر بڑی مزیدار ڈشز ہوں گی۔ مریم تصور کو دوسرے رخ سے دیکھ رہی تھی۔ رات کو، بیا نے تصحیح کی۔ ہاں بھائی، وہی، مریم نے سلجھو انداز میں جواب دیا۔ جاؤ تم اپنے کمرے میں، میں وہیں آتی ہوں، ماہین نے شور شرابے کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے کہا۔ ابھی تو میں اپنے ایک اہم مشن پر جا رہی ہوں، ابھی فی الحال آپ ان سب سے بات کیجیے، آدھے گھنٹے بعد، ٹھیک ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مشن؟ کیسا مشن؟ کیا گھر سے باہر جا رہی ہو؟ ماہین الجھی۔ نہیں، یہیں گھر میں، آپ فکر نہ کریں، ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں، میں خود آپ سے تفصیلی بات کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ وہ ماہین کے ہاتھ سے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی۔ کیا یہ ابھی سے تیار ہونے چلی گئی؟ دور کونے میں اوندھی لیٹی میگزین الٹ پلٹ کرتی لالی نے واک مین کا میوٹ پریس کر کے حیرانی سے استفسار کیا۔ ابھی سے؟ شینو نے نیٹنگ کے دوران استہزائیہ ہوں کہنے کی فرصت نکالی۔ اب تو خیر وہ تیار نہیں ہو رہی، وہ تب بھی تیار نہیں ہوگی، وہ بظاہر بے نیازی سے کہہ کر 6 الٹے 2 سیدھے کرنے لگی۔ وہ سیزن میں بے حساب نیٹنگ کیا کرتی تھی۔ کیوں تیار نہیں ہوگی؟ کیا شرمائے گی؟ تو منع کیا ہے کس نے تیار ہو کر شرما لے؟ مریم کو بدشگونی سے نہایت تکلیف ہوئی۔ وہ نہیں شرماتی ورماتی، اسے تو اپنے حصے کا کام دوسروں پر ڈالنے کی عادت ہے، نعیم سے کہہ دے گی میرے حصے کا تم شرما لو، میرا موڈ نہیں ہو رہا۔ زری نے کچھ علیحدہ نقشہ پیش کیا۔ ساری لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی مگر ماہین مصروف سی شینو کو جانچ رہی تھی، جن کا انداز تو دوسروں سے تھا ہی مختلف، مگر روشی سے متعلق تو وہ خاصی پہنچی ہوئی لگ رہی تھی۔ جلدی محسوس ہوا جیسے لڑکیاں اس کی چپ سے خاصی تشویش میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ وہ فوراً ہی سنبھل گئی، سب شام کی تیاری کا موضوع لے کر باتیں کرنے لگی۔ سرسوتی، اس نے گودام سے نکلتی سرسوتی کو آواز دی۔ ہاں بی بی، وہ رات کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، گودام کا دروازہ کھلا چھوڑ کر بھاگی چلی آئی۔ خان کدھر ہے؟ تسا کھلو جاؤ ہوں نسا، وہ استبل کی طرف دوڑ گئی۔ کلو، وہ ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ صاف نہیں ہوا تجھ سے 2 دن میں؟ باغ سے آتی ہوئی لہراتی بل کھاتی کلو کو اس نے ٹوکا، جو اپنی دھن میں تھی، جس کے فرشتوں کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں راہ میں کھڑی ہوگی۔ وہ دہل کر اپنی جگہ رک گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی بی بی، ماما نے مجھے سبزی لینے بھیج دیا تھا، پھر کھو کر کہنے لگا اس کی عورت بیمار ہے، ذرا ہنڈیا چڑھا دوں۔ پھر جی بڑے خان کی چلم بھرنے چلی گئی تھی، واپس آئی تو سمیہ بھابھی مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے یہاں لے گئی۔ منا بیمار ہے نا جی، آپ سوچو، شہر کا جانا اور آنا، پھر وہاں سے۔ اچھا چپ کر رواؤں اور بہانوں کی پوٹلی، بقول بڑی امی، اللہ توبہ، کلو کی ادائیں نہ رکھی جائیں، نہ اٹھائی جائیں۔ تو پیچھے جاتی ہے کیا؟ اس کا اشارہ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف تھا۔ نا جی، میرا کیا کام، ایک بڈھا آتا ہے ادھر، وہ جھاڑ دے کر چلا جاتا ہے۔ سرسوتی کو ہوتے ہیں وہاں 1000 کام، جب دیکھو آ رہی ہوتی ہے، جب دیکھو جا رہی ہے۔ پیشہ ورانہ جلیسی یہاں بھی تھی۔ کلو نے ناک بھاویں چڑھا کر موقع گنوانا مناسب نہ سمجھا۔ اور کس کو آتے جاتے دیکھا ہے؟ رات کے واقعہ نے اس کی کھوپڑی الٹ کر رکھ دی تھی۔ نعیم کے گھر والوں کی آمد جیسے اس کے لیے عام سی بات ہو کر رہ گئی تھی، جسے جب چاہے وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی۔ دوسرے، اسے اس معاملے میں اس لیے بھی تھوڑی تقویت تھی کہ یاور علی خان گھر پر موجود تھے اور ماہین کی شکل میں اسے مضبوط واسطہ میسر آ چکا تھا۔ اس کا تو حال ماضی مستقبل جس کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کے لیے اصل مسئلہ تو یہ تھا، نہیں ادھر کوئی نہیں جاتا، بڑے خان کا حکم نہیں ہے، اور جی ادھر رکھا بھی کیا ہے، بس خان باری آتے جاتے ہیں ہر جگہ۔ وہ تو جی پوری حویلی میں پھرتے ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں جی انہیں، کلو نے بڑی اپنائیت و دل سوزی سے کہا۔ ہاں اسی کے کندھوں پر رکھی ہوئی ہے حویلی، تو پھر پیچھے گیا ہوا ہے؟ اس نے سرسوتی سے پوچھا۔ اس ویلے تو وہ کدی نہیں جام دینے، سرسوتی نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہوا جیسے سرسوتی جھوٹ بول رہی ہے اور وہ استبل میں باری سے باقاعدہ بات کر کے آ رہی ہے۔ اور کون کون ہے استبل میں باری کے علاوہ؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔
डंगर डॉक्टर खोकर है, दीन मोहम्मद चौकीदार है और चाचा चतराली। वो उंगलियों पर गिनकर सादगी से बताने लगी। जानवरों को इंजेक्शन खान लगा रहा है या डॉक्टर? डॉक्टर लगा रहा है खान थे। माँ वो डर कर रुक गई। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रोशी उस गंवार की रौ बहकाकर अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। सरस्वती खौफज़दा नज़रों से उसे देखने लगी थी। सारी लड़कियों में नौकरों को उसी से सबसे ज़्यादा खौफ महसूस होता था। रोशी चंद सानिया सरस्वती को देखती रही। अच्छा जाओ तुम, उसने पुरसुकून लहजे में उसे जाने को कहा। सरस्वती ने निहायत ताज्जुब से उसे देखा, फिर दौड़ने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं की थी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही, फिर दाएं जानिब मुड़ गई। ये रास्ता अस्तबल को जाता था। बारी एक सफ़ेद घोड़े के पुश्त पर हाथ फेरते हुए डॉक्टर से महुए गुफ्तगू था। रोशी को एक कोने में बरामद होते देखकर ठटक गया, बल्कि अपनी बात ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। रोशी ने करीब पहुंचकर डॉक्टर को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब देते हुए सवालिया नज़रों से बारी की जानिब देखा। हवेली की मालिकों में से एक होती हैं, बारी ने संभल कर तारुफ कराया। डॉक्टर एकदम कॉन्शियस हो गया और खासा मुअद्दब नज़र आने लगा। बाजीगर तो खासा ठीक है, अलबत्ता नागमणि बहुत सुस्त है। जब से ज़मीन फ़रोख्त किया है ये अपनी सारी चौकड़ियाँ भूल गई है। बारी ने नए सिरे से डॉक्टर को मुखातिब किया। रूपवती का हाल सुनाए, बच्चे के सदमे से संभली या नहीं? डॉक्टर अस्तबल में नज़रें दौड़ाकर पूछने लगा। कोई इस्लामी नाम नहीं था बेचारी के लिए, रोशी ने मदाखलत की। वो अंदर हवेली में बहुत है, बारी ने दो मायनी बात कही। डॉक्टर ने बेसाख्ता कहका लगाया था। रोशी बुरा सा मुँह बनाकर इधर उधर देखने लगी। डॉक्टर सामने एक घोड़े की तरफ बढ़ा। कैसे ज़हमत की? बारी ने किन अखियों से उसकी सूरत देखी। झूमर भाभी का पूछने आई हूँ, आज़ाद हो गई? वो तो माशाअल्लाह खासी आज़ाद है। वो मुस्कुराकर डॉक्टर की हरकत व सकनात देखने लगा। मैं रात वाली बात के हवाले से बात कर रही हूँ, वो जल कर बोली। जितना रास्ता आप तय करके आई हैं उतना ही फासला पीछे जाने के लिए तय करना था। बारी ने कुछ जताने की कोशिश की। पता है मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। वो नागवारी से गोया हुई। जी पूछिए। बारी ने हुनूस डॉक्टर पर नज़रें जमाई हुई थी। वो औरत कौन है? आप बाबा साहब से पूछ लीजिए, मैं वाकई उसे नहीं जानता। बारी ने वाज़े माजरत की। ये कैसे मुमकिन है कि तुमने जानने की कोशिश ही ना की हो? उसने मशकूक नज़रों से उसे देखा। आप मेरा यकीन करें, मुझे कुछ नहीं मालूम। शायद उसने झूमर भाभी को कुछ बताया हो, आप उनसे पूछ लीजिए। वो ख़ुद को साफ बचा रहा था। उनको क्यों उस औरत से टकरा दिया? पूरी हवेली को ब्लैकमेल करती फिरेंगी, बाबा साहब समेत। ख़ास तौर पर इस तरह तो वो तुम पर बहुत आसानी से काबू पा लेंगी, मगर शायद तुम भी यही चाहते हो। रोशी ने उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। यकीन कीजिए, इस किस्से में मेरा कोई हिस्सा नहीं। अब वो चाहे जो भी करती फिरें। बारी ने बेनियाजी से जवाब दिया। क्या उस औरत ने भाभी को सब कुछ बता दिया होगा? उसके जहनी रौ पलट गई थी। शायद उन्हें बहुत उनसियत हो चुकी है उससे, बारी ने जवाब दिया। उनसियत तो उन्हें तुमसे भी बहुत हो चुकी है, रोशी ने तन से मुस्कुरा कर कहा। बारी खामोश रहा और करीब खड़े सफ़ेद घोड़े के पुश सहलाने लगा। एक बात सुनो बारी। जी। वो उसके नए अंदाज पर संभला। मैं इतनी अहमक नहीं हूँ जितना तुमने समझ रखा है। उस औरत का अंदाज़ बता रहा था तुम उसके महरम राज हो, रोशी ने बड़े एतमाद से कहा। ला हौल वला कुव्वत। तकील उर्दू इस्तेमाल करने के शौक़ में आप जाने क्या क्या बोली जाती हैं कि आपको एहसास तक नहीं होता। वो खिसिया कर बोला। क्यों, क्या बोल गई हूँ? वो बिगड़ी। कुछ नहीं, बहरहाल मैं माज़रत खा हूँ, किसी भी किस्म की मदाखलत से कासिर हूँ। बारी ने दो टोक अंदाज़ अपनाया। देखो बारी, अगर मुझे पता चल गया ना कि तुम्हें सब कुछ पता है तो अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी। बारी ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की। एक बात कहूँ, उसने जाती हुई रोशी को मुखातिब किया। रोशी रुक कर उसकी बात का इंतज़ार करने लगी। अब तक जो कुछ हुआ वाकई अच्छा नहीं हुआ है, वो शरारत से गोया हुआ। पता चलेगा ना तुम्हें, उसने दांत पीसे। बारी का कहकहा बेसाख्ता था। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से वापस हुई थी। हालांकि बात कुछ भी नहीं थी, अगर चाहती तो हवेली की दूसरी लड़कियों की तरह अपने काम से काम भी रख सकती थी, मगर दिमाग ही कुछ ऐसा था। जिस बात की ठान ली तो बस ठान ली। कितनी खूबसूरत औरत, मगर पाँव में बेड़ियाँ, खून में डूबा हुआ चेहरा। उसके बावजूद उसकी खूबसूरती वाज़ेह थी। कैसी नुकीली नाक और खमीदा तराश के होंठ, और किस कदर मनफर्द और हसीन नाम। मतरबा, इतना शायराना नाम उसे किसने दिया होगा? उसकी तो रात से तमाम सोचें इसी पर आकर ठहर रही थी।
ایک بات نمٹی نہیں دوسری شروع ہو گئی۔ بڑے میاں کو بیٹے کی شادی کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں کرنے کے لیے۔ وہ تو خیر میں خالہ کو سب کچھ بتا کر نپیٹ لوں گی، دیں گے انہیں تاریخ، کہہ دوں گی شینو آپا سے کرا دے نعیم کی شادی۔ انہیں بہت متاثر کرتے ہیں انگریزی میں بات کرنے والے لوگ، وہ تو چھینک بھی انگریزی میں مارتا ہے۔ وہ چڑھ کر سوچتی ہوئی پچھلے حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ جھومر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی۔ وہ کرسی پر ڈھہ گئی۔ یا اللہ میری مدد کر، جس پلین میں وہ لوگ آ رہے ہیں اسے ہائی جیک کرا دے، یا پھر پلین کا رخ برسودہ ٹرائی اینگل کی جانب پھیر دے، جہاں داخل ہوتے ہی جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا کبھی پتہ نہیں چلتا۔ اس نے خالی بیٹھنا مناسب نہ سمجھا اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ ماں دھر سے دروازہ کھلا، سرسوتی ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بی بی چھتی چلو بڑی بیگم۔ وہ رک کر سانس درست کرنے لگی۔ ادھر آ رہی ہیں بڑی امی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرسوتی نے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے بلا رہی ہیں؟ سرسوتی نے اس بات میں گردن ہلائی۔ انہیں کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ الجھی۔ خان نے، وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ باری نے۔ اس نے نہایت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھی۔ سرسوتی نے زور زور سے اس بات میں گردن ہلائی۔ روشی کے شریانوں میں جیسے جوار بھاٹا اٹھنے لگا۔ وہ سرسوتی کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ غصے سے ایک بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ بے دھڑک بڑی امی کے خوابگاہ میں داخل ہو گئی تھی۔ بڑی امی نماز کی چوکی پر جیسے منتظر بیٹھی تھی۔ کریم کلر کی قیمتی ریشمی شلوار سوٹ اور نازک سی کشمیری براؤن شال میں وہ بہت خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے سنجیدگی اور بے خوفی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ انہوں نے بھی نہایت خشک اور سنجیدہ انداز میں کلام کیا۔ وہ فوراً آن کے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ ان کی سپاٹ آواز ابھری۔ کچھ نہیں، اس نے نظریں چرائیں۔ پیچھے کیا کرنے گئی تھی؟ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ روشی خاموشی سے اپنے پاؤں دیکھتی رہی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ جھومر بھابھی کے پاس گئی تھی۔ بالآخر وہ بولی۔ کسی کی بھابھی نہیں ہے وہ، بس وہ ظفری کے لیے ہے، باقی حویلی والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ سختی سے گویا ہوئی۔ جب وہ ظفری بھائی کی دلہن ہے تو سب کے رشتہ دار تو خود بخود ہو گئیں۔ اس نے بھی خاصی ناراضگی سے کہا۔ تمہارے رشتہ دار بس وہی ہیں جو ہم کہیں کہ یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، جن کا انکار ہم کر رہے ہوں وہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ برہمی سے بولی۔ رشتے قدرتی ہوتے ہیں، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے رشتے نہیں بنتے۔ اس نے بڑی بے خوفی سے جواب دیا۔ یعنی تمہارا باز آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ وہ اس کی بے خوفی سے مزید غصے میں آ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ روشانے، تم ہمارے لیے مسئلہ بن رہی ہو، جس کا صحیح حل بابا صاحب نے ڈھونڈ لیا ہے۔ ہم آج تمہارے سسرال والوں کو کوئی قریبی تاریخ دے دیں گے، مگر جب تک تمہاری بارات نہیں آ جاتی تم پیچھے نہیں جاؤ گی۔ اگر ایسا کرو گی تو ہم تمہیں تمہارے باپ کے پاس بھجوا دیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں آج ہی پپا کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، مگر مجھے صرف یہ بتا دیجیے، ظلم اور دینداری کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے آواز میں سوال کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ برہم ہوئی۔ کسی معذور کے ساتھ ایک ہوش مند لڑکی کو باندھ دینا، یا کسی کمزور عورت کو ہر قانون سے بلاتر ہو کر قید رکھنا، زنجیروں میں باندھنا، اسے ظلم کے علاوہ اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ جانے اتنی جرأت اس میں کہاں سے آ گئی، یا باری کے خلاف غصے کے جذبات نے اس کے حواس کن کر دیے تھے؟ تمہیں بابا صاحب کے ذاتی معاملات میں چھان بین کی اجازت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ علمتاب چند ثانیے دم بخود رہنے کے بعد انتہائی غصے سے بولی۔ روشانے بے خوف انداز میں کارپیٹ پاؤں کے انگوٹھے سے کُرید رہی تھی۔ جاؤ تیاری کرو، ہم آج ہی تمہیں یاور کے ساتھ ہری پور بھیج رہے ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری بارات وہیں جائے۔ وہ ناگواری سے کہہ کر چوکی سے اترنے لگی۔ روشی اٹھ کھڑی ہوئی، چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کتنا صحیح اندازہ ہے میرا، اس ساری ملی بھگت میں باری کا پورا حصہ ہے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ کس نے اطلاع دی ہوگی کہ میں پیچھے گئی ہوں؟ بنتا کتنا معصوم ہے، اسے عورت کے بارے میں سب پتہ ہوگا، نپٹ لوں گی میں اس سے۔ بڑا حساب باقی ہے اس کا، چھوڑوں گی تو نہیں، انسان تو نہیں ہے ہی گھوڑا، بابا صاحب کا وفادار گھوڑا۔ وہ کھولتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یاور علی خان براؤن بات گاؤن پہنے باتھ روم سے برآمد ہوئے۔ ماہین کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ آپ واپس بھی آ گئیں؟ جی، نیا کام جو آ پڑا ہے، آپ سے مشورہ بھی تو کرنا ہے۔ اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ نیا کام؟ خیریت؟
وہ روشی کے سسرال والے آ رہے ہیں نا تاریخ لینے؟ اس نے اس مرتبہ غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ یاور علی خان کے چہرے پر یخلک گہری سنجیدگی جھلکنے لگی۔ روشی سے مل کر آ رہی ہیں؟ وہ گویا ہوئے۔ ہال میں سبھی لڑکیاں تھیں۔ اس نے باور کرا دیا کہ وہ روشی سے تنہائی میں نہیں ملی ہے۔ یاور علی خان مزید کچھ بولے بغیر بالوں میں برش چلانے لگے۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ماہر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ گویا اجازت دی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ روشی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس نے اپنی دانش میں دھماکہ کیا۔ ٹھیک، پھر؟ وہ بدستور برش چلاتے ہوئے گویا ہوئے۔ آپ چونکے نہیں؟ حیرت نہیں ہوئی؟ ماہر نے انہیں تعجب سے دیکھا۔ اس میں چونکنے کی کیا بات ہے؟ چھوٹے سے بچے کی بھی پسند ناپسند ہوتی ہے۔ وہ تو خیر ماشاءاللہ بڑی بچی ہے۔ وہ ہنوز بڑے مصروف انداز میں گویا ہوئے۔ تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر کا انداز قطعاً تھا۔ یاور علی خان خاموش رہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس سے بڑی عمر کی لڑکیاں حویلی میں موجود ہیں تو اس کی شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ماہر نے الجھ کر سوال کیا۔ ان میں سے اکثر کے رشتے گھر پر طے ہیں، یاور علی خان نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ تو روشی کا رشتہ باہر کیوں کیا؟ کیا وہ گھر کے لڑکوں کے قابل نہیں ہیں؟ ماہر نے جرح کی۔ جس لڑکے سے روشی کا رشتہ طے ہوا ہے وہ اکلوتا ہے، ذاتی کاروبار میں آگے جا چکا ہے، انٹرنیشنل لیول پر تجارت کر رہا ہے، گڈ لکنگ ہے۔ اس کا باپ بابا صاحب کو بہت عزیز ہے، وہ بھی بابا صاحب کا جانثار ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ بیٹا اتنا کامیاب ہے۔ اس کے باوجود علم الدین بابا صاحب کے لیے کراچی میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ جذبہ شکر گزاری کے تحت بابا صاحب نے نعیم کے کاروبار کے لیے لاکھوں روپے کا لون دلوایا تھا۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کے اندر کا پتہ چلتا ہے۔ گزشتہ 23 سالوں سے علم الدین نے بابا صاحب کے ساتھ کبھی ایک پیسے کی گڑبڑ نہیں کری۔ بہت بااصول اور صاف ستھرے انسان ہیں۔ مگر اس کا کیا کریں کہ روشی راضی نہیں ہے؟ ماہر نے بے صبری سے ان کی بات کاٹ دی۔ تو آپ کیجیے نا راضی۔ یاور علی خان نے آن واحد میں سارا بوجھ اس پر لاد دیا۔ یہ تو زبردستی ہوئی، ماہر نے برا منایا۔ ابھی اس کی عمر اتنی قابل اعتبار نہیں ہوئی کہ اس کے فیصلوں پر بھروسہ کیا جا سکے، یاور علی خان نے دلیل دی۔ تو پھر اس عمر کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر یہ ناپسندیدہ ڈھول اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو مجبوراً بجائے گی نہیں، پھاڑ ڈالے گی۔ ماہر کو ان کا انداز بے حس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اچھی راہ دکھانا، برا بھلا سمجھانا ہمارا فرض ہے، ہمارے اس کے رشتے کا تقاضا ہے۔ ہم اس کے لیے بہتر سوچیں اور مہیا کریں۔ یاور علی خان نے ماہر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب اس کی عمر ناقابل اعتبار ہے تو اسے اہم فیصلوں سے نہیں گزارنا چاہیے۔ عظیم نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ماہر پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یاور علی خان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے۔ وہ جب ان لوگوں میں جا بسے گی تو بہت مطمئن اور خوش ہوگی، آپ یقین کریں۔ وہ سگریٹ سلگانے کے دوران گویا ہوئے۔ اسے یہ وہم ہو گیا ہے کہ بابا صاحب سزا کے طور پر اس کی شادی کر رہے ہیں۔ سزا کے طور پر؟ ماہر نے حیرانی سے ان کی بات کاٹ دی۔ کیسی سزا اور کس بات کی سزا؟ وہ بےتاب ہو گئے۔ یاور علی خان سر جھکائے کش پر کش لگاتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنی سرخ آنکھیں ماہر کے چہرے پر جما دی، جن کی تاب لانا ماہر کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ پچھلے دنوں وہ کراچی میں اقدام خودکشی کا ارتکاب کر چکی ہے۔ انہوں نے بہت دھیمی آواز میں اسے حیرت انگیز بلکہ ہوش ربا اطلاع پہنچائی۔ ماہر ہکا بکا ان کی شکل دیکھنے لگی۔ خودکشی؟ آپ نے اس سے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا۔ ماہر اچھی طرح سیٹ ہو کر بیٹھ گئی، گویا وہ بھرپور تفصیلی بات کرے گی۔ اس قسم کی باتوں کا کوئی موقع محل نہیں بنا۔ پھر تکلیف دہ باتوں کا دہرانے کیا معنی؟ وہ دھواں اڑانے لگے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی ناسمجھ ہے ابھی، چھوٹی سی بات پر جان پر کھیل جاتی ہے۔ انہوں نے ایک اور گہرا کش لگا کر اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ اس کی ناسمجھی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی کوشش کی؟ ماہر کی تو بری حالت ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ اسے یہاں کیا پیش آ سکتا ہے، وہ بے نیازی سے کہہ رہے تھے۔ جب آپ کو بات ہی نہیں پتہ تو پھر آپ چھوٹی بڑی بات کا اندازہ کیسے بنیاد پر لگا سکتے ہیں؟ اب وہ اتنی بھی بچی یا احمق نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر جان دینے کی کوشش کرے۔ کم از کم یہ دلیل ہرگز نہیں مانی جا سکتی۔ ماہر کا انداز قطعاً تھا۔ آپ میرا اعتبار کریں، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ حویلی آئی ہوئی تھی۔ بابا صاحب نے لڑکیوں کو کراچی بھیج دیا تھا اور شاید وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ بخدا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ یاور علی خان نے بے حد مشکوک سی ماہر کو یقین دلانے کے مقدور کوشش کی۔ تو پھر ٹھیک ہے نا، یہ ناجائز جبر کے خلاف اس کا احتجاج تھا۔
وہ تو میں نے بھی محسوس کیا تھا کہ اسے اور دوسری لڑکیوں کو مجھ سے دور رکھنے کی شعوری کوشش کی جاتی ہے۔ میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا۔ کچھ ہوتا ہے تو جواباً بھی کچھ ہوتا ہے۔ ماہین نے بھی جواب میں بلا کی سنجیدگی اختیار کی۔ محض آپ کی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یاور علی خان نے بچے کچے سگریٹ کے ٹکڑے کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں کہا کہ وہ لہجے کے زیر و بم نہ سمجھ سکی۔ تو اس واقعے کے بعد تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ماہین نے ان کے چہرے پر نظریں جما دی۔ آپ منع کر دینا جب وہ راضی نہیں ہے۔ ماہین کا انداز یوں تھا جیسے کوئی بچہ ضد کر رہا ہو۔ ایسا آسان ہو سکتا ہے ماہین؟ کتنا برائٹ فیوچر ہے اس کا، صاف نظر آ رہا ہے۔ بچے کھیلنے کو چاند مانگتے ہیں تو ان کو بہلا دیا جاتا ہے، چاند تو لا کر نہیں دے سکتے نا۔ یاور علی خان نے ثابت کر دیا تھا کہ انہیں بھی یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ تو پھر آپ اس کی شادی اس وقت تک پوسٹ پون کر دیں جب تک اسے آپ لوگوں سے عقل و سمجھ کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا۔ پھر آپ اس کی رائے لیں اور اس کے جذبات کا احترام کریں۔ وہ اپنی جگہ ہنوس ٹھوس تھی۔ یاور علی خان کا جاگیردارانہ مزاج ایک دم آتش فشاں بننے لگا۔ وہ خود پر قابو پا لینا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ ان کے سامنے ان کی 9 بیاہتا کم عمر بیوی تھی، بلکہ اس لیے کہ ان کے سامنے باشعور، تعلیم یافتہ اور اپنے حقوق اور قانونی دلائل سے ثابت کرنے کی اہلیت رکھنے والی ایک متوازن لڑکی تھی، جس کی آواز کو تحکم اور غرض سے نہیں دبایا جا سکتا تھا۔ ملتوی کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کوئی ٹھوس وجہ نہیں۔ اس نے واضح طور پر میرے سامنے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیال تھا چند دنوں میں وہ نارمل ہو جائے گی، لیکن اب میں اپنے ایک خیال پر سالڈ ہو رہا ہوں۔ آپ پہلی فرصت میں اس سے معلوم کریں وہ کسے پسند کرتی ہے۔ آپ مجھے نام بتا دیں، باقی کام میرا ہے۔ یہ کام آپ کو ابھی کرنا ہے۔ مسٹر امن الدین کی آمد سے پہلے مجھے بابا صاحب سے بات کرنا ہوگی، اور اسے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر وہ خودکشی کرنے کی حماقت نہ کرتی تو شاید ایسے حالات اسے کبھی پیش نہ آتے۔ آئندہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے وہ 100 بار سوچ لے۔ وہ لباس تبدیل کرنے کے گھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے چپ چپ سی ماہین پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے یہ ضرور سوچا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو بیوی کتنا اہم رول ادا کر سکتی ہے، خاص طور پر جب بیٹیاں بڑی ہو جائیں۔ انہیں ماہین کی اہمیت واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ وہ بہت بھاری بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔